اور دوسری حضرت عمر کا واقعہ مجھے آپ کو سب کو یاد ہونا چاہیے، یاد ہے اللہ کے فضل سے، انجیل اٹھائے ہیں، اٹھائی بھی ہے، رسول اللہ کے پاس لے کے آ رہے اور بڑے خوش ہیں، خوش انجیل کو دیکھ رہے ہیں اور تورات کو دیکھ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کے آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کا کلام، اللہ کا کلام، اللہ کی باتیں۔ حضرت ابوبکر نے کہا رسول اللہ کا چہرہ نہیں دیکھتا؟ حضرت عمر نے رسول اللہ کا چہرہ دیکھا، وہ غصے سے لال سرخ ہو چکا تھا۔ اس وقت رسول اللہ نے مجھے اور آپ کو اور امت کو ایک پیغام دیا، اگر یہ ہم اپنی اولاد کو پیغام دے کے جائیں گے تو ختم نبوت کے کوئی اشکال کبھی ہماری اولادوں میں پیدا نہیں ہو سکتا۔ حضرت عمر کو مخاطب ہو کے جو جملہ کہا، لو بدا لکم موسیٰ فاتبعتموہ وترکتمونی لظللتم عن سواء السبیل۔ یہ کتنا عظیم جملہ ہے۔ اے عمر تو تورات کی بات کرتا ہے، تورات کی بات کرتا ہے، لو بدا لکم موسیٰ، موسیٰ کو لیا، موسیٰ بھی آ جائیں، تورات کی بات نہیں ہے، قرآن پاک کے بعد انجیل کی بات نہیں ہے، اگر حضرت موسیٰ خود آ جائیں، ظاہر ہو جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ، تو نبیوں کے اوپر ایمان سابقہ کے اوپر مسلمانوں کا ہے، تو تم ان کی پیروی محبت میں، عقیدت میں، احترام میں کہ اللہ کے رسول ہیں، پیغمبر ہیں۔ بتائیے اس سے بڑی ختم نبوت کی کیا دلیل ہو سکتی؟ موسیٰ رسول ہیں کہ نہیں، پیغمبر ہیں کہ نہیں، جلیل القدر ہیں کہ نہیں؟ فَاتَّبَعْتُمُوهُ، اور تم اس کی پیروی کرنا شروع کر دو، وَتَرَكْتُمُونِي، اور میری سنتوں کو چھوڑ دو، اور میرے طرز عمل کو چھوڑ دو، اور میرے پیغام کو یعنی قرآن اور حدیث کی بجائے حضرت موسیٰ ظاہر ہو جائیں، ان کے پیچھے چلنا شروع کر دو، لَظَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، تو تم سیدھے رستے سے گمراہ ہو جاؤ گے۔ علامہ ہشام الہی ظہیر کے بیانات حاصل کرنے کے لیے آفیشل چینل علامہ ہشام الہی ظہیر کو سبسکرائب کر لے۔